بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 921۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 922۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طوالت کی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرے پہلو میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا، میں نے اسے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر اما بعد کہا، وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی کچھ عورتوں نے شور کرنا شروع کیا تو میں انہیں خاموش کرانے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی اثناء میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، میں نے اسے آج اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور میری طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہارا مسیح دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب قریب قبروں میں امتحان لیا جائے گا، چنانچہ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔ جو شخص امان یا یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، ہم ان پر امان لائے، ان کی دعوت کو قبول کیا، نیز ان کی پیروی اور تصدیق کی۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو اطمینان و سکون سے سو جا، ہم جانتے تھے کہ تو یقین و امان والا ہے۔ اور جو شخص منافقت یا شک رکھنے والا ہوگا، شام کو شک ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تو اس شخص کے متعلق کیا معلومات رکھتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، لوگوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا۔ شام کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ بنت منظر نے جو کہا میں نے اسے خوب یاد کر لیا، البتہ منافقین پر کی جانے والی سختیاں جس نے بیان کی تھی وہ یاد نہ رہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 923۔ حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا کوئی اور چیز لائی گئی جسے آپ نے تقسیم فرما دیا، لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا وہ ناخوش ہیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، لیکن جسے چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جسے دیتا ہوں۔ نیز کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان میں بے صبری اور بخلاہٹ دیکھتا ہوں، اور کچھ کو ان کی سیر چشمی اور بلائی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ عمرو بن تغلب بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے عوض مجھے سرخ اونٹ ملے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 924۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت گھر سے نکلے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے تو دوسرے روز ان سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی۔ صبح کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو تیسری رات ان سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی
تو لوگ اس قدر جمع ہوئے کہ مسجد میں گنجائش نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، تشہد یعنی خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، اما بعد بے شک تمہارا اجتماع مجھ سے مفی نہ تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ مبادہ تم پر فرض ہو جائے تو پھر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔ اس کی یونس بن یزید نے مطابقت کی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 925۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شان شان تھی۔ پھر فرمایا، اما بعد امام زہری کے ساتھ ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے اس روایت کی مطابقت ہشام سے کی ہے۔ اس طرح ادنی نے بھی سفیان سے روایت کرتے ہوئے لفظ اما بعد بیان کرنے میں اس کی مطابقت کی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔